اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ، اے لوگو اپنے اس رب کا تقوی اختیار کر لو جس نے تمہیں ایک جان سے بنایا، وخلق منہا زوجہا، اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا، وبث منہما، اب یہاں پر مراد ہیں وہی آدم اور حوا، ان دونوں سے پھیلا دیے زمین میں کثیر تعداد میں مرد اور عورت، رجالا کثیرا ونساء، واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اور اس دیکھیے ایک ہی آیت میں دوسری مرتبہ پھر تقوی کا حکم، اور تقوی اختیار کرو اس اللہ کا جس کا تم ایک دوسرے کو واسطہ دیتے ہو، والارحام، اور رحمی رشتوں کا لحاظ رکھو، ان اللہ کان علیکم رقیبا، یقیناً اللہ تعالیٰ تم پر نگران ہے، وآتوا الیتامی اموالہم، اور وہ جو دبے ہوئے طبقات ہیں ان میں سے یتیم ایک اہم طبقہ تھا، ان کے کوئی حقوق نہیں تھے، مال ان کے ہڑپ کر لیے جاتے تھے، کمزور تھے، وآتوا الیتامی اموالہم ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب، ان کا مال جو ہے اس میں سے اچھا مال لے لیا، برا ان کو اپنا برا مال ان میں شامل کر دیا، ولا تاکلوا اموالہم الی اموالکم، اور ان کے مال اپنے مالوں میں شامل کر کے ہڑپ نہ کرو، انہ کان حوبا کبیرا، یقیناً یہ بہت بڑا گناہ، بہت بڑے بوال کی بات ہے، وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ، اور اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم یتیم بچیوں کے بارے میں انصاف نہیں کر سکو گے، وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، تو پھر یہ ہے کہ تم ان یتیم بچیوں سے نکاح مت کرو، اور تمہیں جو پسند ہو، اگر ضرورت ہے دو تین چار کی حد تک تمہیں اجازت ہے، نکاح کر سکتے ہو، تعدد ازدواج کی یہی آیت قرآن مجید میں، لیکن یتیم بچیوں کے تم ولی بن کر کہیں اور ان کی شادی کرو تاکہ ان کے حقوق کے لیے پاسبان بن کر تم کھڑے ہو سکو، ورنہ یہ کہ تم نے انہیں اپنے گھروں میں ڈال دیا تو پھر ان کے حقوق کا کون ہوگا جو باز پرس کر سکے تم سے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، البتہ یہ جو ہم نے آزادی دی ہے دو تین چار، اس کی ایک شرط ہے، اور وہ یہ کہ اگر دو شادیاں ہیں، تین ہیں، چار ہیں تو عدل ہو۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اگر تم ان میں برابری نہ کر سکو، یہ اندیشہ ہو، فَوَاحِدَةً، تو پھر ایک ہی شادی کرو، ایک ہی بیوی، اس سے زائد نہیں۔ او ما ملکت ایمانکم، اور دوسرا کھاتا یہ ہے، یا جو تمہاری ملک یمین ہو، جو لونڈیاں ہوں، جو جنگوں میں غزوات میں جو بھی آتی تھی، وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے۔ ذالک ادنیٰ الا تعولوا، یہ اس سے قریب تر ہے کہ تم ایک ہی طرف کو نہ جھک پڑو، کہ ایک ہی بس بیوی کی طرف سارا میلان ہے، رجحان ہے، اور جیسا کہ آگے آئے گا کہ دوسری جو ہے یا دوسری جو ہیں وہ معلق ہو کر رہ گئی ہیں کہ نہ وہ شوہروں والی ہیں اور نہ وہ آزاد ہیں کہ کہیں اور نکاح کریں۔ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، اور عورتوں کو ان کے مہر خوش دلی کے ساتھ دیا کرو، اس کو تاوان سمجھ کے نہ دیا کرو۔ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا، پھر اگر وہ خود اپنی مرضی سے، اپنی رضامندی سے اس میں سے کوئی چیز تمہیں دے دیں، فَكُلُوهُ هَنِيًّا مَرِيًّا، تو تم اسے استعمال میں لاؤ، کھاؤ، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ ہو ان کی مرضی سے، زبردستی نہیں، جبر کر کے نہ لے لیا جائے۔ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا، بالکل اپنی مرضی سے۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، مت پکڑا دو ناسمجھوں کو یا بے وقوفوں کے اپنے مال، جن کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دنیا کے گزران کا ذریعہ بنایا ہے، وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا، ہاں انہیں رزق دیتے رہو اس میں سے، وَاكْسُوهُمْ، کھلاتے رہو پلاتے رہو، وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اور ان سے بات کیا کرو البتہ نرم، اچھے انداز میں۔ وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، اور یتیموں کی دیکھ بھال کرتے رہو، جانچ پرکھ کرتے رہو، دیکھتے رہو کہ ان کے اندر کبھی شعور پیدا ہو گیا یا نہیں۔ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، تو جب تم دیکھو ان میں کہ اب یہ باشعور ہو گئے ہیں، سمجھدار ہو گئے ہیں، فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، تو ان کے اموال ان کے حوالے کر دو۔ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا، اور دیکھو اس مال کو کھانے کی کوشش نہ کرو، ہڑپ نہ کرو جلدی سے، کہ ایسا نہ ہو کہ بچے جوان ہو جائیں تو یہ مال تو دے ہی دینا ہے میں نے، تو اس سے پہلے جتنا بھی اس کو میں کھا جاؤں کھا لوں۔ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ، اگر کوئی جو ولی ہے یتیم کا وہ غنی ہے، اللہ نے اسے خود دے رکھا ہے، کشائش ہے اس کے پاس، تو پھر اسے یتیم کے مال میں سے کچھ بھی لینے کا حق نہیں ہے۔
پھر اسے یتیم کے مال سے بچتے رہنا چاہیے۔ ومن کان فقیرا، اور اگر کوئی خود تنگ دست ہے، محتاج ہے، تو فلیاکل بالمعروف، تو معروف طریقے سے، بھلے انداز میں، جو کہ معقول انداز ہو، اس میں سے اگر وہ یتیم کے مال میں سے کچھ کھا بھی لے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، اور جب تم ان کے مال ان کے حوالے کر دو، فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، تو گواہ بنا لو۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، باقی اللہ تعالیٰ کافی ہے حساب لینے کے لیے۔ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، مردوں کے لیے بھی حصہ ہے اس میں سے کہ جو ترکہ چھوڑا ہو، جو وراثت چھوڑی ہو والدین نے اور رشتہ داروں نے۔ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اور عورتوں کا بھی حصہ ہے اس میں سے جو والدین کی وراثت ہے، جو انہوں نے ترک کیا ہے، ان کا ترکہ ہے، اور رشتہ داروں کا۔ مما قل منہ او کثر، چاہے وہ وراثت تھوڑی ہو چاہے زیادہ ہو۔ نصیبا مفروضہ، اور یہ حصہ ہے اللہ کی طرف سے فرض کیا گیا۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى، اور جب وراثت کی ترکے کی تقسیم ہو رہی ہو تو اب اگر وہاں کچھ قرابت دار بھی آ جائیں، والیتامى، یتیم بھی آ جائیں، والمساکین، کچھ محتاج بھی آ جائیں، فارزقوہم منہ وقولوا لہم قولا معروفا، تو انہیں بھی کچھ دے دلا دو اس میں سے۔ وقولوا لہم قولا معروفا، ان سے بات کرو تو بڑے اچھے انداز میں۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ، ڈرتے رہنا چاہیے ان لوگوں کو کہ اگر انہوں نے بھی چھوڑے ہوتے اپنے پیچھے ذُرِّيَّةً ضِعَافًا، چھوٹے بچے، اپنی نسل چھوڑ کر اگر وہ گئے ہوتے اور یتیم بچے ہوتے ان کے، خافوا علیہم، تو کیسے کیسے اندیشے ہونے ہوتے اپنے ان بچوں کے بارے میں۔ فلیتقوا اللہ، تو انہیں چاہیے کہ اللہ کا تقوی اختیار کریں کہ یہ یتیم جو اس وقت آ گئے یہ بھی کسی کے بچے ہیں، کوئی ان کا بھی باپ تھا، ان کے سر پر ہاتھ رکھو۔ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور بڑی صاف اور ستھری اور صحیح اور حق پر مبنی بات کرو۔ ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما، یقیناً وہ لوگ کہ جو یتیموں کا مال ہڑپ کرتے ہیں ناحق، انما یاکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹوں میں بھر رہے ہیں آگ، وسیصلون سعیرا، اندر کی آگ تو اپنے پیٹوں میں ڈال رہے ہیں اور سموچے وہ خود آگ میں ڈال دیے جائیں گے۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت کرتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں۔ للذکر مثل حظ الانثیین، لڑکے کے لیے حصہ ہے دو لڑکیوں کے برابر۔ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، اور اگر صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں ہوں اور دو یا دو سے زائد ہوں تو ان کو 2/3 میں حصہ ملے گا۔ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، اور اگر ایک ہی بیٹی ہے تو اسے آدھا ملے گا۔ ظاہر بات ہے بیٹا ایک ہی وارث ہوگا تو پورے کا وارث ہو جائے گا، تو جب بیٹی کا حصہ بیٹے سے آدھا ہے تو اگر ایک ہی بیٹی ہے تو اسے آدھی وراثت ملے گی، آدھی پھر اور لوگوں کو جائے گی، وہ ایک الگ حصہ ہے، معاملہ ہے۔ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ۔ اب یہ وراثت میں ایک تو ہے نیچے وراثت، بیٹا بیٹی، اور ایک ہے اوپر والد والدین، جب اب وہ بھی زندہ ہیں، فوت ہوا ہے کوئی شخص، اس کے والدین یا والد یا والدہ دونوں میں سے کوئی ایک زندہ ہے، ان کا بھی حصہ ہے۔ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا، اس کے والدین کے لیے ہر ایک کے لیے ان میں سے چھٹا حصہ ہے اس کے ترکے میں سے، مما ترک ان کان لہو ولد، اگر اس کے اولاد ہے۔ ایک شخص لاولد مر گیا ہے تو اور بات ہوگی، اولاد ہے تو چھٹا یعنی 1/3 حصہ والدین کو چلا گیا، 2/3 جو ہے اولاد میں تقسیم ہوگا۔ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ، اور اگر اس کی اولاد ہے ہی نہیں، لاولد فوت ہو رہا ہے، وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ، اور اس کے وارث اس کے والدین ہی ہیں، فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، تو ماں کو 1/3 اور باپ کو 2/3، وہ مرد کا باپ ماں سے عورت سے دگنا ہو جائے گا۔ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، اور اگر اس کے بہن بھائی ہو، فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ، تو پھر ماں کا حصہ جو ہے وہ پھر اور کم ہو جائے گا، چھٹا حصہ رہ جائے گا سلس کی بجائے، تاکہ باپ کی طرف سے تو پھر بھائیوں کو وراثت جا سکے گی اس کے، لیکن ساتھ فرما دیا من بعد وصیت یوصی بہا او دین، وراثت کی تقسیم سے پہلے 2 کام کر لینے ہوں گے کہ اگر کوئی وصیت کی ہے اس وصیت کو پورا کیا جائے، اگر کوئی دین ہے جو فوت ہوا ہے اس پر کوئی قرض ہے وہ ادا کیا جائے، پھر جو ہے وراثت ادا ہوگی۔ من بعد وصیت یوصی بہا او دین، آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تمہارے باپ یا تمہارے بیٹے تم نہیں جانتے کہ ان میں سے کون تمہارے لیے زیادہ نافع ہے، زیادہ قریب ہے نفع کے اعتبار سے۔ فریضۃ من اللہ، یہ تم اپنی عقلوں کو چھوڑو، اللہ کی طرف سے یہ فرض ہے۔ فریضۃ من اللہ،
ان اللہ کان علیم حکیمہ، یقیناً اللہ تعالیٰ علیم اور حکیم ہے، اس کا کوئی حکم علم اور حکمت سے خالی نہیں۔